نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تحسین احوال، تہذیب اخلاق، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، دینی تعلیم، روحانی اور اخلاقی تربیت اور فکری نشو و نما اور اخلاقی قدروں کا احیاء اور اپنے اندر سوئی ہوئی انسانیت کو پھر سے تقویت دینے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے حال میں ماضی یعنی سلف صالحین کے جو ماضی کے ادوار کے جو نور ہیں وہ آپ کے حال میں اللہ پاک منتقل فرمائے اور آپ کا حال ایک اچھا مستقبل پیدا فرمائے. کل کی گفتگو اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے اس موضوع پر ختم کی تھی کہ تقویٰ کا ادب یہ ہے کہ ایمان بغیر تردد کے ہو، یعنی جب ایمان آ جائے تو پھر حالت ایمان میں کبھی تردد، ارتیاب، شک و شبہ، ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز جو ایمان کی حالت کو متغیر کرتے یا نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایمان تردد کے بغیر ہو اور علم دنیاوی غرض اور غایت اور دنیاوی لالچ کے بغیر ہو، عمل معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کے بغیر ہو، زہد جب بے رغبتی دنیا کی دل میں لے آئے تو پھر آرزو کے بغیر ہو زہد، پھر مزید کسی چیز کی طلب و آرزو نہ رہے، وہ زہد کو آلودہ کر دیتی ہے. اور ذکر غفلت کے بغیر ہو، جب اللہ کی یاد میں داخل ہو گئے تو پھر غفلت کے لمحات اس ذکر کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ذکر ہر وقت تازہ رہے، تازہ دم رہے. یقین شک کے بغیر ہو، جب یقین نصیب ہو جائے تو پھر جو بھی حالات ہوں اور احوال میں جو بھی تغیرات ہوں، زندگی کے واقعات میں جو بھی اونچ نیچ آئے، مگر وہ یقین میں شک پیدا نہ کرے. اور شکر شرط کے بغیر ہو کہ شکر مندی ایسی نصیب ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی طبیعت کسی شرط کا تقاضا نہ کرے کہ ایسا ہو تو پھر طبیعت شکر مند ہو جائے، ایسا نہ ہو تو پھر شکر کی کیفیت جاتی رہے. نہیں، جب شکر ہے تو بلا شرط ہو، اور صبر ہو تو بغیر شکایت کے ہو. اس طرح خدمت کرے بندہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، بزرگوں کی، انسانیت کی، دوستوں کی، اعزاء اقارب کی، بھولے بھٹکے کمزور انسانوں کی، جس کی بھی خدمت کرے طمع کے بغیر ہو خدمت. اور عبادت کرے تو عبادت توقف کے بغیر ہو، اس میں پھر بریک نہ آئے، ایک تسلسل ہو. اس پر کل کی گفتگو میں نے ختم کی تھی. آج اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں. پہلے دن کا موضوع تھا کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. پھر کل رات کا موضوع تھا کہ تقویٰ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے.
آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی یہ بنے گا کہ تقوی ہے کیا، تقوی کسے کہتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ بنے گا۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الہدایہ جس کا درس شروع ہے، اب تک جو گفتگو ہم نے کی سمجھیں یہ بدایۃ البدایہ تھی، یعنی بدایۃ الہدایہ کی ابتدا، بدایۃ البدایہ۔ میں نے ایک عبارت مختصر سی کل پڑھی تھی، آج اس کو دہرا رہا ہوں، جو امام غزالی نے اپنی کتاب بدایۃ الہدایہ کی القسم الاول جو طاعات میں ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا وَالتَّقْوَى عبارة عن امتثال اوامر اللہ تعالی واجتناب نواہیہ، کہ تقوی عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی کو بجا لانے سے، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کی نواہی سے اجتناب کرنے سے عبارت ہے۔ اب اس تقوی کے معنی کی طرف کہ تقوی کیا ہے جانے سے قبل چاہتا ہوں کہ امام غزالی کی القسم الاول کی کچھ عبارت کو دیکھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں تاکہ سبق آگے چل جائے، اور پھر ایک مقام پر ہم تقوی کے موضوع پر آ جائیں گے تو وہاں پھر میں اس کی تفصیل میں جو مناسب یا ممکن تفصیل ہے آج شب کے وقت کے لیے اس میں جاؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اعلم ان اوامر اللہ تعالی فرائض و نوافل، اے طالب علم، اے سالک، اب میں کہوں گا اے معتکف اور اے سامع، اپنی اصلاح نفس اور تربیت اور تصحیح احوال کی فکر کرنے والے، جان لے کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم فرائض کی اور ایک قسم نوافل کی۔ دو کیٹیگریز ہیں، فرائض میں واجبات آ جاتے ہیں، اور جب نوافل کہتے ہیں تو اس میں سنن بھی آ جاتی، سنتیں بھی آ جاتی۔ تو فرائض ہیں جنہیں آپ انگلش میں اوبلیگیٹری ایکٹس کہتے ہیں، مینڈیٹوری ایکٹس کہتے ہیں، یعنی فرائض وہ ہیں کہ جن کے ترک کرنے میں سے گناہ ہوتا ہے اور وہ باعث عذاب ہوتا ہے ان کا ترک کرنا۔ نوافل وہ عبادت ہے جو آپ والنٹیریلی کرتے ہیں، والنٹری ایکٹس ہیں عبادت کے، وہ اختیاری طور پہ کرتے ہیں اور وہ سپلیمنٹری ہیں یا سپریروگیٹری ہیں، یعنی آپ اضافی طور پہ فرائض اور واجبات جو اللہ رب العزت نے اپنے امر کے ذریعے مقرر فرمائے، آپ ان سے زائد کرتے ہیں اللہ کے امر کی تعمیل کے بعد، ان کو نوافل کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں فالفرد رأس المال وہو اصل التجارہ وبہ تحصل النجات، جو فرض ہے وہ راس مال ہے، اصل زر ہے، پنجگانہ نمازیں ادا کرنا یہ اصل زر ہے، ان میں کوئی رہ گئی تو اصل میں خسارہ ہو گیا، اور وہ خسارہ آخرت کے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ اصل زر ہے، فرائض ہیں، اعتکاف اس میں نوافل میں جاتا ہے، سنت ہے، اور سنت کو جب تقسیم کرتے ہیں تو نوافل کے ذیل میں لے جاتے ہیں، یعنی جب براڈر تقسیم کرتے ہیں، بڑی تقسیم، ورنہ اپنے اپنے درجات ہیں ہر ایک کے۔ اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح حج ہے، حج کے ساتھ عمرہ ہے، حج فرائض میں آتا ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، عمرہ نوافل میں آتا ہے۔ اس طرح آپ ہر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فرض بھی ہے، پھر اس سے قبل بھی نوافل ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے التزام فرمایا، وہ سنت ہو جاتی ہے۔ سنت میں کچھ مؤکدہ سنتیں ہیں، کچھ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، پھر اس کے نیچے نوافل آ جاتے ہیں۔
نوافل ری انفورس کرتے ہیں، فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی بنتے ہیں، اس کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں، اس کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں، فرائض کو زینت بھی دیتے ہیں، عبادت کو اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ری انفورس کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَبِهِ تَحْصُلُ النَّجَاةُ، انہی فرائض کے ذریعے نجات حاصل ہوگی۔ فرائض ترک کر دینے سے نجات کا راہ بند ہو جائے گی۔ اس طرح معاملات میں فرائض ہیں، یہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، ابھی تو اس کی بالکل بگننگ ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیں اخروی نجات اور اخروی فلاح کا مدار فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ جو احکام اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے ہیں اوامر کے ذریعے، حکم کے ذریعے، ان کو بجا لائے بغیر کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نفل کبھی فرض کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ فرض آپ کے 2 تھے اگر فجر کے، اگر وہ فرض خواہ 2 رکعتیں تھیں وہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ آپ 2000 نفل پڑھ لیں، 2000، وہ چھوٹے ہوئے 2 فرض کا بدل نہیں بن سکتے۔ اسی طرح باقی تمام فرائض اور اوامر کا حال ہے۔ اللہ نے ایک معاملات میں فرض رکھے، والدین کے حقوق میں فرائض رکھے، بیوی بچوں کے حقوق میں فرائض رکھے، پڑوسیوں اور شہریوں کے اور تعلق داروں کے حقوق میں فرائض رکھے، علم حاصل کرنے میں فرائض رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرائض رکھے ہیں، اوامر میں بھی ہیں، نواہی میں بھی ہیں۔ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ہے، یہ واجبات فرائض ہیں، ان کو ہر صورت ادا کرنا ہے۔ یہ اوامر کے دائرے میں آتا ہے جن کا کرنا فرض ہے۔ اگر اس میں بندہ کوتاہی کرے اور نفلی عبادتیں 100 کرتا رہے، یعنی اگر آپ نواہی میں لے لیں تو لوگوں پر ظلم کرے، کسی دوسرے کا حق کھائے، قتل کرے، چوری کرے، خیانت کرے، رشوت خوری کرے، بددیانتی کرے، نفاق کرے، دوسرے سے دشمنی کرے، دھوکہ کرے، جھوٹ بولے، تو گویا یہ ان کا ترک کرنا اس پر فرض تھا۔ یہ وہ نواہی ہیں کہ ان کا ترک کرنا فرض تھا، اب وہ یہ فرض بجا نہیں لایا، اس کی بجائے وہ لاکھ نفلی کام کرتا پھرے، دیگیں پکائے، کھانے کھلائے، ہر سال 3 بار عمرے پر جائے، میلاد شریف کے اہتمام کرے، 11ویں شریف کرے، عرس کرے، اور نیکی کے نفلی 1000 کام جو اپنی جگہ نیکی کے کام ہیں، تبلیغیں کرے، مسجدوں پر خرچ کرے، مسجدیں تعمیر کروائے، جو چاہے نیکی کے کام کرتا پھرے۔ جس شخص نے فرض ترک کر دیا، حرام کا ارتکاب کیا، اس کا بدل 1000 نفلی کام مل کے بھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ فرض رأس المال ہے، یہ اصل تجارت ہے، اصل زر ہے، اور نجات اور فلاح کا مدار اس پر ہے۔ اور نفل کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، فرمایا وَالنَّفْلُ هُوَ الرِّبْحُ وَبِهِ الْفَوْزُ بِالدَّرَجَاتِ۔ نفل جو ہے وہ نفع ہے، وہ آپ کا پروفٹ ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے، تجارت میں اگر اصل زر ہی جاتا رہا تو نفع کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اگر آپ کا جو بنیادی کیپٹل ہے، اصل زر ہی ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ایسا نقصان ہوا کہ اصل زر ہی نہیں بچا، تو پروفٹ کون سا؟ پروفٹ کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں، نفع کا تو کوئی تصور ہی نہیں اگر اصل زر نہ بچے۔ ہمیشہ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ اصل زر آ جائے، آپ کہتے ہیں بریک ایون پہ آ گئے، جو لگایا تھا وہ مل گیا، جو میرا کیپٹل تھا وہ محفوظ ہو گیا، واپس آ گیا مجھے، اصل زر آ گیا۔ اخراجات بھی اسی میں آپ ڈالتے ہیں، تمام اوور ہیڈ ایکسپنسز ڈالتے ہیں۔ جب وہ اصل زر، ایکسپنسز، بیسک انویسٹمنٹ ساری آپ کی جیب میں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب بریک ایون ہے، یعنی آپ کا اصل زر آپ کے گھر آ گیا۔ اگر ایکسپنسز نہ آئیں تو وہ اصل زر میں سے کھایا جائے گا،
تو اصل زر میں نقصان ہوتا چلا جائے گا بیسک کیپٹل میں. جب بریک ایون ہو جائے تو پھر آپ نفع کا سوچتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کہیں جی میں کاروبار میرا نفع میں ہے، یعنی اصل زر آپ کا 1,00,000 تھا وہ 50,000 بچ گیا، تو آپ گنتے ہیں کہ میرے پاس اتنے 1,000 کا نفع، تو نفع کہاں سے ہوگا؟ نفع کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک بندے کے پاس اصل زر نہیں. لہذا نفلی عبادتوں کا کوئی اجر اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فیض نہیں ہے جس شخص کی زندگی میں فرائض کی کوتاہی ہے. ہم اتنے کوتاہ ہیں، نفلی کاموں میں بے دریغ آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اصل فرائض کی ادائیگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، نفل تو اصل زر بچ جائے تو اس پر حاصل ہونے والا نفع ہے، اور اس نفع سے درجات بلند ہوتے ہیں، نہ کہ نجات ملتی ہے. نجات، دوزخ سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا راستہ وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے. فرائض کی ادائیگی آپ کو جنت تک لے جائے گی، فرائض کی ادائیگی آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دے گی، جہنم سے بچائے گی. یہ جو نجات ہے اس کا مدار فرائض کی ادائیگی سے ہے، فرائض دین کی ادائیگی سے، اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے پر مدار ہے. جب آپ کے لیے دوزخ سے نجات اللہ پاک مقدر کر دے گا فرائض کی بجا آوری کے نتیجے میں اپنے فضل کے ساتھ، تو پھر نفل کیا کریں گے، یا نفلی عبادت کیا کرے گی، یا نفلی اعمال کیا کریں گے، یا نفلی کوششیں کیا کریں گی، وہ پھر جنت میں آپ کو درجات دیں گی. آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، اس سے رینکس اوپر ہوں گے، گریڈز اوپر ہوں گے. ذہن میں رکھ لیں، اصل داخلہ جنت کا نوافل سے نہیں ہونا، وہ فرائض کی بجا آوری سے ہونا ہے. فرائض چھوڑ دیں تو سارے نفل مل کے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے اور دوزخ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے. نوافل کا ریلیونس بعد میں شروع ہوتا ہے. فرائض کے نتیجے میں جب آپ بنیادی ذمہ داری بجا لے آتے ہیں اور نجات مل جاتی ہے اور جنت کا دروازہ آپ پر کھل جاتا ہے، داخلہ ہوتا ہے، اب نوافل آپ کے درجات، مدارج، مراتب اور جنت کے مقامات متعین کرتے ہیں. اب یہ بات کہہ کر امام غزالی نے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی ما تقرب الی المتقربون بمثل اداء ما افترضت علیہم ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. او کما قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے، اس مضمون کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو میرے قریب ہوا، جس نے میرا تقرب، میرا قرب چاہا اور جس نے میری قربت حاصل کی، کسی شخص کو بھی جو میری قربت حاصل کرنے والا ہے اس کو اتنی قربت کبھی نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے، نہ کبھی ملے گی میری اتنی قربت جتنی کہ میرے ان فرائض کو ادا کرنے سے ملتی ہے جو میں نے اس کے اوپر مقرر فرمائے تھے. فرمایا وہ فرائض جو میں نے اس پر مقرر کر دیے تھے، جو شخص ان فرائض کو ادا کرتا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کا حق ادا کرتا ہے، جو قربت ان فرائض کی ادائیگی سے نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کو اس درجے کی قربت نہیں مل سکتی. ایک طرف فرض ہو، ایک طرف نفل ہو، تو آپ نفل کو چھوڑ دیں گے، فرض کو ادا کریں گے.
حتیٰ کہ ایک طرف سنت ہو ایک طرف نفل ہو، آپ نفل چھوڑ دیں گے پھر سنت کو ادا کریں گے، ایک طرف سنت ہو ایک طرف فرض ہو، سنت کو چھوڑنا ہوگا فرض کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی عام معمولات زندگی میں ایک عمل سنت ہے ایک عمل فرض ہے، سنت کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، فرض کے ترک کرنے سے گناہ ہوگا، نجات جائے گی۔ یعنی آپ حفظ مراتب کریں گے، اور ایک طرف نفل ہو اور ایک طرف ایک ایسا فعل ہے جو مباح ہے، جسٹ پرمیسیبل ہے، تو پھر آپ مباح کو چھوڑ دیں گے، نفل کی طرف جائیں گے۔ نفل کا درجہ مباح سے بلند ہے، مباح بالکل آپ کی گراؤنڈ ہے، زمین ہے، آپ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت سے کام روزمرہ کی زندگی میں آپ کے پہناوے کے، آپ کے کھانے کے، پینے کے، رہن سہن کے، لین دین کے، معاملات کے، بہت سے ایسے آپ کے افعال اور اعمال ہوتے ہیں جو مباح کے درجے میں آتے ہیں، یعنی محض جائز ہیں، پرمیسیبل ہیں، اجازت ہے، کریں تو ثواب کوئی نہیں، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ یعنی آپ شلوار قمیض پہن لیں یا آپ پینٹ کوٹ پہن لیں تو نہ اس کے پہننے میں گناہ ہے نہ اس کے پہننے میں ثواب ہے۔ یہ دونوں پاکستانی لباس ہیں، یعنی ان میں کوئی ایک لباس بھی سنت کے دائرے میں نہیں آتا۔ آپ ویسٹ کوٹ پہن لیں، شیروانی پہن لیں، جیکٹ پہن لیں، کوئی چیز، یہ سب آپ کے لباس ہیں۔ کھانے پینے میں جس طرح کے برتن آپ یوز کر لیں، جو سونا چاندی کے نہ ہوں، جو حلال ہیں، گھر میں رہن سہن آپ اپنی سہولت کے لیے، چلنے پھرنے، ضروریات زندگی کے لیے جو چاہیں کر لیں، تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے مباحات کے دائرے میں آتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ مباحات، رسم رواج میں بھی بے شمار چیزیں مباحات ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو اس سے بلند ہوں گی، ان مباحات میں کوئی ایسا عمل خیر نہیں ہے کہ جس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی سہولتیں ہیں، آپ کی پسند ہے، آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں، آپ کا چوائس ہے، آپ کی ترجیحات ہیں، یہ مختلف درجے۔ مگر جب ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر اللہ رسول کے احکام میں کوئی اشارہ ملے کہ اس کا کوئی اجر اور ثواب ہوگا، وہ ایک درجہ مباح سے بلند ہو جائے گی، وہ نفل کے درجے میں چلی جائے گی یا مستحب کے درجے میں چلی جائے گی۔ اس کے کرنے سے ثواب ہوگا جو مستحب ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نفلی ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ اس سے اوپر ایک درجہ چلا جائے گا سنت، تو میں اس فقہی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ پھر سنت آ جائے گی، سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے۔ احناف میں یہ تقسیمات زیادہ ہیں، شوافع میں نہیں ہے اتنی تقسیم۔ یعنی امام شافعی کے مذہب میں جو شافعیہ ہیں ان میں یہ تقسیمات اتنی نہیں ہیں، احناف حنفیہ میں ہمارے ہاں زیادہ ہیں۔ سنتوں سے اوپر پھر واجب آتا ہے ہمارے ہاں، شوافع میں نہیں ہے، وہاں فرض اور واجب ایک ہے، تو واجبات ہیں، واجبات سے اوپر فرائض ہیں، تو گریڈز ہیں۔ جب دو چیزیں آپس میں معاملات میں، اعمال میں، افعال میں، زندگی کے کاموں میں آپس میں دو چیزیں ٹکرائیں تو نچلے درجے کی چیز کو چھوڑ کر اوپر والے درجے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا پھر اپنے اوپر والے درجے کی چیز سے جب ٹکراؤ آئے گا، موازنہ ہوگا، تو اسے چھوڑیں گے، اس سے بالائی درجے میں جائیں گے۔ یہ ادب ہے عبادات اور معاملات کا، اوامر اور نواہی، فرائض اور نوافل کی بجاوری میں، یہ ادب ہے، یہ آداب شریعت ہے، ان کو آداب شریعت کہتے ہیں۔ انہی آداب کو ملوز رکھنے سے تقوی وجود میں آتا ہے، جس پر ابھی بعد میں آئیں گے۔ مگر یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت کو اس کے جمیع آداب کے مطابق عمل کرنا وہ تقوی ہے۔ ایک ہے احکام شریعت، شریعت کے احکام، پھر ان احکام کی بجا آوری کا ایک ادب ہے، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں، اس کے لیے کرٹزی ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، اس کے آداب ہیں، طور طریقے ہیں۔ جب اللہ کی دی ہوئی شریعت کے احکام کو
کما حق کو آداب کے مطابق بجا لایا جائے تو وہ تقویٰ بن جاتا ہے۔